علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے دی سن۔ دی سن پوئم جو ہے بائی فرخ زاد، اس پوئم کو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب ہم نے فرخ زاد کی بایوگرافی کو ایکسپلین کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ جو فرخ زاد ہیں وہ انٹیمیٹ ریلیشنز کے بارے میں کیوں لکھتی ہیں۔ تو کچھ ریزنز تھیں جو میں نے وہاں پہ بتائی تھی، وہ دوبارہ اگین ریپیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ ان کے جو پرسنل ایکسپیرینسز تھے ان کی وجہ سے بھی انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ، اس وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ لکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیمنسٹ آئیڈیلز کے اوپر بات کی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ چیلنج کر سکے جو پیٹریارکل نارمز ہیں، جو وومنس کے رائٹ اور امپاورمنٹ کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوشل کمنٹری کے اوپر بات کی ہے۔ وہ ایڈریس کرتی ہیں جو ایشوز ہیں لائک پاورٹی، انیکوالٹی، پولیٹیکل اپریشن جو تھا ایران کے اندر، اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لٹریری انوویشن ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ ایموشنل آنیسٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ وہ یقین کرتی ہیں کہ وہ اگر ایکسپریس کریں گی ایموشنز کو، ڈیزائرز کو اوپنلی، اور جو ڈینائی کریں گی جو ٹریڈیشنل جینڈر رولز تھا اس کو، تو وہ کیا کریں گی، ایک نیو چیز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر لے کے آئیں گی۔ ایک ڈیفرنٹ وے سے انہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی کو چینج کرنے کا جو ہے وہ سوچا تھا۔ یہ ایک پرشین رائٹر ہیں۔ تو پرشین لٹریچر جب یہ لکھ رہی تھیں تو پرشین لٹریچر کے اندر یہ ساری چیزیں جو تھی وہ نہیں لکھتی تھے، کیونکہ تب جو تھا وومن کو انفیریئر اور مین کو جو ہے وہ سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے جو جینڈر کا رول ہے اس کے اوپر جو ٹریڈیشنل طور پر چلتا آ رہا تھا اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان کی جو رائٹنگ ہے وہ کیا ہے، وہ ایک پروسیس ہے اس کے ایکسپیرینس کا، ان کے چیلنج ہے سوسائٹل نارمز کا، اور یہ کریٹ کرتی ہیں نیو لٹریری وائس فار وومن ان ایران۔ فرخ زاد نے جب یہ پوئم لکھی ہے دی سن، تو اس وجہ سے ان کی جو رائٹنگ ہے ان کی وجہ سے ان کو ریبیلیس پوئٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کے نارمز تھے ان سب کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جا کے لکھا تھا۔ تو اب ہم پوئم کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ لائن ہے I sinned a sin full of pleasure in an embrace which was warm and fiery. I sinned surrounded by arms that were hot and avenging and iron. فرسٹ لائن کے اندر ہی جو ہماری پوئٹ ہیں وہ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمٹ کیا ہوا ہے سن جو ہے انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ فلی طور پر کہتی ہیں کہ وہ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ وہ جو میں نے سن کیا تھا، وہ کمٹ جو میں نے سن کیا تھا وہ پلیئریبل تھا۔ اور نیکسٹ لائن میں کہتی ہیں کہ سن جو کمٹ کیا تھا ان آ پیشنیٹ امبریس اینڈ دا آرم سراؤنڈنگ دیم ور اسٹرانگ اینڈ unyielding۔ یہ ان لائنز کا مطلب تھا۔ In that dark and silent selection, I looked into the secretful eyes. My heart impatiently shook in my breast in response to the request of his needful eyes. اب جو فرسٹ لائن تھی in that dark and silent scullion، اس کا مطلب ہے کہ جو سن کمٹ کیا گیا ہے وہ پرائیویٹ اور ایک کوئٹ پلیس کے اندر جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے I looked into his secretful eyes. My heart impatiently shook in my breast in response to the request of his needful eyes۔ یہاں پہ جو ہماری پوئٹ ہیں وہ gaze into the eyes of their lover which had secrets and desires، کہتی کہ میں اپنی لور کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں جس کے اندر کچھ سیکرٹس ہیں، کچھ ڈیزائرز جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اندر ہیں۔ The speaker's heart raised with excitement and anticipation۔ نیکسٹ لائن ہے in response to the request of his needful eyes، means کہ lovers کی آئیز ہیں وہ ایکسپریس کر رہی ہیں نیڈس کو اور ڈیزائرز کو۔ نیکسٹ اسٹینزا ہے جو نیکسٹ لائن ہے in that dark and silent scullion I sat dishevelled at his side, his lips poured passion on my lips, I escaped from the sorrow of my crazed heart۔ یہاں پہ جو لائن تھی in the dark and in that dark، تو اس لائن کا مطلب تھا کہ جو اسپیکر سیٹ نیکسٹ ٹو دیئر لور، ڈسہیولڈ اینڈ انٹیمیٹ،
Her lips pour passion on my lips, I escape from the sorrow of my crazed heart. یہاں پہ جو رائٹ پوئٹ ہے ہماری وہ ایموشنل پین سے ٹرموائل سے اسکیپ جو ہے وہ فیل کر رہی ہیں. The speaker shared their love and desire with their lovers. Next stanza ہے I whispered in his ear the tale of love. I want you, O life of mine. I want you, O life giving embrace, O crazed love of mine, you. تو اس لائن کا مطلب ہے کہ دا poetess is now whispering in her lover's ears her fondness to him. She addressed her lover by various names following Persian traditions, and poetess shared their loves and desire with their lover. The poetess expressed their longing and desire for their lover. Next stanza ہے desire sparked a flame in his eyes, the red wine danced in the cup, in the soft bed my body drunkly quivered on his chest. I sinned a sin full of pleasure next to shaking stupefilled form. Oh God, who knows what I did in that dark and quiet scullion. اب ان لائنس کا کیا مطلب ہے کہ جو lovers eyes showed a spark of desire and passion. The image of red wine suggests a celebration and toast to their love, and the speaker's body trembled with pleasure on the lover's chest, and the speaker repeated that they committed a pleasurable sin next to lover who was equally overcome with desires. مطلب یہاں پہ ان لائنس کے اندر دوبارہ جو ہماری پوئٹ ہیں وہ رپیٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ سن کمٹ کیا ہے. وہ سن جو تھا بہت زیادہ پلیئریبل تھا, اور لاسٹ لائن کے اندر وہ کہہ دیتی ہے او گوڈ ہو نوز واٹ آئی ڈیڈ ان دیٹ ڈارک اینڈ کوئٹ سکلجن. کہ یہاں پہ جو پوئٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کون جانتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس نے رات کے اندھیرے میں جو ہے میں نے ایک جو سن ہے وہ کمٹ کر لیا ہے. تو یہاں پہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف خدا ہی ہے, وہ صرف جانتا ہے کہ جس نے جو ہے کہ میں نے جو ہے ایک سن جو ہے وہ کر لیا. ڈفرینٹ اسٹینزاز کے اندر ڈفرینٹ طرح کی جو امیجری ہے وہ یوز کی گئی ہے. اس کے اندر فرسٹ اسٹینزا کے اندر ٹیکٹائل امیجری اور ویژول امیجری کا یوز کیا گیا ہے, جہاں پہ وہ کہتی ہے which was warm and fiery, and visual imagery ہے dark and silent selection, جہاں پہ کریٹ کرتی ہے ایک سینس آف پرائیویسی کو اور انٹیمیسی کو. اور ٹیکٹائل امیجری میں جہاں پہ وہ وارم کی بات کرتی ہے وہاں پہ جو آرمز ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں سینس آف وارمتھ اینڈ پیشن کو. اسٹینزا 2 کی بات کریں تو اس کے اندر 3 طرح کی امیجری یوز کی ہے. ایک تو ویژول امیجری, ٹیکٹائل امیجری اور ویژول امیجری دوبارہ جو ہے وہ ایک لائن کے اندر آتی ہے. سیکرٹ فل آئیز جو ہے لائن, سیکنڈ لائن جو ہے وہ سیکنڈ اسٹینزا کی, اس کے اندر کہتی ہے سیکرٹ فل آئیز. تو یہ ایک سینس کریٹ کرتی ہے مسٹری کا اور ڈیپتھ کا. اور ٹیکٹائل امیجری کا جو ہے وہ ہارٹ شوک ان مائی بریسٹ, یہ ایک کریٹ کرتی ہے سینس آف ایکسائٹمنٹ کو, اینٹیسپیشن کو جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ویژول امیجری ہے, یہ جو ورڈ ہے ڈسہیورڈ, کریٹ کیا گیا ہے سینس آف ڈیزیری اینڈ انٹیمیسی کو. اب نیکسٹ اسٹینزا کے اندر ویژول امیجری اور ٹیکٹائل امیجری کا جو ہے وہ دوبارہ یوز کیا گیا ہے. ٹیکٹائل ایموشنل اینڈ آڈیٹری امیجری کا یوز کیا گیا ہے. لپس پورڈ پیشن, یہ جو لائن تھی اس کے اندر کریٹ کیا گیا ہے سینس آف سینشول ٹچ کو. اور ایموشنل امیجری جہاں پہ وہ کہتی ہے سورو مائی کریزڈ ہارٹ, یہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے سینس آف ایموشنل ٹرموائل کو. اور آڈیٹری امیجری بھی جو ہے وہ یہاں پہ یوز کی گئی ہے. جو نیکسٹ اسٹینزا ہے جہاں پہ لائن کے اندر وہ کہتی ہے whispered in his ears, مطلب یہاں پہ کریٹ کی گئی ہے سینس آف انٹیمیسی کو, کوئٹنس کو. اور نیکسٹ اسٹینزا کے اندر ویژول امیجری کا اور ٹیکٹائل امیجری کا یوز کیا گیا ہے, جہاں پہ وہ بات کرتی ہے فلیمز ان ہز آئیز. تو یہاں پہ ایک ویژول امیجری جو ہے وہ کریٹ کی ہے پوئٹ نے, کہ یہ کریٹ کرتا ہے سینس آف پیشن کو اور ڈیزائر کو. اس کے علاوہ جو ویژول امیجری ہے ریڈ وائن ڈانس ان دا کپ جو ہے لائن, اس کے اندر یہ سینس آف سیلیبریشن کو اور جوائے کو جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. تو یہ ایک ویژول امیجری ہے. ویژول امیجری جو ہے وہ دوبارہ ہے شیکنگ اسٹوپیفائڈ فارم, یہ ایک سینس آف بینگ اوور کم ود ڈیزائر جو ہے وہ. نیکسٹ ہے او گوڈ ہو نوز وٹ آئی ڈیڈ ان دیٹ ڈارک اینڈ کوئٹ سکلین. یہاں پہ ویژول امیجری کا جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے, اور یہاں پہ جو ڈارک اینڈ کوئٹ سکلین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کریٹ کرتی ہے سینس آف پرائیویسی کو, انٹیمیسیز کو. اور یہ چیز جو ہے وہ امفسائز کرتی ہے جو سیکرٹ جو انکاؤنٹر ہے اس کے بارے میں. جو امیجری یوز کی گئی ہے اس پوئم کے اندر وہ ٹیکٹائل,
ویژول اور ایموشنل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے، جو کریٹ کرتی ہے سینس آف انٹیمیسی کو، پیشن کو اور پلیئر کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس پوئم کے تھیم کے بارے میں بات کریں تو اس پوئم کے اندر پلیئر اور ڈیزائر کا تھیم، انٹیمیسی اینڈ پیشن کا تھیم، سیکریٹس اینڈ سیکریسی کا تھیم، اسکیپ اینڈ فریڈم کا تھیم، گلٹ اینڈ شیم، اور لاسٹ پہ لو اینڈ لانگنگ کا تھیم جو ہے وہ ہمیں شو کیا گیا ہے۔ تو یہی تھا آج کا لیکچر۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ جو ہے ضرور شیئر کیجیے گا۔